جانتے ہو اللہ کی رضا میں راضی رہنا کسے کہتے ہیں؟ حالات جیسے تم نے سوچ رکھے تھے ویسے نہ ہونے پر کوئی شکوہ نہ کرنا، صبر کرنا۔ جب تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز نہ ملے تب تمہارا ضد نہ کرنا، تمہارا شکوے شکایتیں نہ کرنا۔ جب بھی کوئی تکلیف تمہیں پہنچے تب صبر کرنا اور تقدیر کو برا نہ کہنا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ جب تم اللہ سے کچھ مانگتے ہو، کچھ چیزیں تمہیں فوراً دے دی جاتی ہیں اور کچھ فوراً نہیں دی جاتی، ایک لمبے انتظار کے بعد دی جاتی ہیں۔ لیکن کبھی بھی انتظار کرنے کو اللہ کا انکار مت سمجھنا اور کبھی بھی دعا کرنا مت چھوڑنا۔ جلد بازی تو تم کرتے ہو، انتظار کرنے کو اللہ کا انکار سمجھ لیتے ہو اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کب کب تم نے صبر کا گھونٹ پیا، کب کب لوگوں نے تمہارا برا چاہا، کب کب تم پر الزام تراشی کی گئی۔ بس تم سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو کب تک بھاگ لے گا؟ آخر واپس لوٹ کر تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا۔ لوگوں نے کہا جو تم مانگ رہے ہو یہ ناممکن ہے، اور تم نے مان لیا اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ کیا تم جانتے نہیں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، بڑی طاقت اور قوت والا ہے۔ جس درد، جس تکلیف کو تم لوگوں سے چھپاتے ہو، جب اس درد سے نڈھال تم اس درد کا اظہار اللہ سے کرتے ہو تو تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ اور جس داستان کو کسی کو نہیں سناتے، اس داستان کو جب تم اللہ کو سناتے ہو تو سکون پا لیتے ہو۔ بات تو بس یقین کی ہے۔ تم اللہ پہ یقین کرتے جاؤ، وہ تمہیں کبھی اپنی رحمت سے نا امید نہیں کرے گا۔ اللہ نے تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلنے اور تمہاری مشکلات کو آسان کرنے کے انتظامات پہلے سے کر رکھے ہیں۔ تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ کوئی تمہیں سنتا نہیں؟ بلکہ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے جب تمہاری کوئی نہیں سنتا۔ اللہ بھولتا نہیں ہے تمہارا راتوں کو تڑپ تڑپ کر رونا، تمہارا روتے روتے سسکیوں کو سب سے چھپانا۔ وہ بھولتا نہیں۔ اللہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ وہ شیرک سے زیادہ قریب ہے نا، اس نے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی چھوڑے گا۔ جب کبھی تمہیں سب ناممکن لگنے لگے تو مایوس مت ہونا، بس دعا کرنا اور صبر کر لینا۔ ضد چھوڑ کر صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا۔ لاحاصل حسرت کی خاطر حاصل کو مت کھو دینا۔ کیا پتہ مقدر میں لکھا ہو کہ جو تم چاہتے ہو وہ دعا کرنے سے ہی ملے گا۔ لاحاصل کے خواہش میں انسان حاصل کو کھو دیتا ہے۔ جانتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ لاحاصل کی چاہ میں تم نے حاصل کو بھی گوا دیا۔ تم ضد کرتے رہے، اس کے پیچھے بھاگتے رہے جس کو اللہ تم سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ اللہ کے فیصلوں کا احترام نہ کر کے تم اپنی ہی ضد پر اڑ جاتے ہو اور پھر شکر کے بجائے تم ناشکری کرنے لگ جاتے ہو۔ بلکہ تمہیں تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو کر اپنی چاہ پر صبر کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی ایک چیز کے نہ ملنے پر ان سب چیزوں کو اگنور مت کر دینا جو چیزیں ابھی تمہیں میسر ہیں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ لاحاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تم حاصل سے منہ موڑو اور اسے بھی کھو دو۔ شاید ابھی تم کسی کا نہ ملنا سمجھ نہ سکو، لیکن مقررہ وقت پر سب سمجھ جاؤ گے۔ شکر کرتے رہو ان تمام چیزوں پر جو تمہیں میسر ہیں۔
اور صبر کرتے رہو ان تمام چیزوں پر جو تمہیں لا حاصل رہیں۔ وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے صبر کا صلہ مل جائے گا۔ بس تم اللہ کا شکر کرتے جاؤ۔ اللہ کی ذات رحمان و رحیم ہے، وہ تو بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ پھر کیوں سوچتے ہو وہ تمہاری پکار پر تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ اسے تو تمہاری پکار پسند آ گئی ہے، وہ تو تمہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ اس نے دنیا کی اربوں کی آبادی میں تمہاری پکار پسند کر لی ہے۔ اسے تمہارا پکارنا بھا چکا ہے، وہ تو چاہتا ہے تم اسے پکارتے رہو، حال دل سناتے رہو۔ بس تم اسے پکارنا مت چھوڑنا، پکارتے رہنا اور دعا کرتے رہنا۔ ان قریب تمہاری دعائیں قبول ہوگی، تمہارے گمان میں بھی نہ ہوگا، کچھ ایسا معجزہ وہ کر کے دکھا دے گا اور ان قریب تم خوش ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو اللہ تم سے تبھی راضی ہو جاتا ہے جب تم سب کچھ ناممکن لگنے پر بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہتے ہو کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ وہی تو ہے جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ چاہے دنیا تمہیں لاکھ گناہ گار کہے، لیکن جانتے ہو اللہ تم سے تبھی راضی ہو جاتا ہے جب تم اپنا گناہ قبول کر کے سچی توبہ کر لیتے ہو، معافی مانگتے ہو، اور وہ تمہاری توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تم سے تبھی راضی ہو جاتا ہے جب تم تھک کر بھی مایوس نہیں ہوتے، بلکہ صبر کرتے جاتے ہو۔ جانتے ہو اللہ تم سے تبھی راضی ہو جاتا ہے جب تم اللہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو اور نافرمانی نہیں کرتے۔ کیا پتہ کسی کا نہ ملنا تم سزا سمجھو اور اس کا مل جانا ہی سزا بن جائے۔ بس پھر تم ہمت کرو، صبر کرو، جس طرف اللہ تمہیں لے جاتا ہے اس طرف چل پڑو۔ کیا پتہ جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو اس آزمائش کے مل جانے پر ہی تم مضبوط بن جاؤ، صبر کے آداب سیکھ جاؤ۔ بس پھر ثابت قدم رہو۔ کیا پتہ تم ایک پھول کی خواہش کرو اور اللہ نے تمہارے لیے پھولوں سے بھرا ہوا پورا باغ تیار رکھا ہو۔ بس پھر اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ کیا پتہ درد کو تم سزا سمجھو اور وہی درد تمہارے لیے نعمت ہو۔ بس پھر شکر کرتے رہو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ کئی بار میں سوچتی ہوں کیوں لوگ کسی ایسی چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو جاتے ہیں، کیوں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا پتہ اس ایک چیز کے نہ ملنے پر آپ کا امتحان شروع ہوا ہو کہ اس چیز کے نہ ملنے پر آپ کیا کرتے ہو، گلے شکوے کرتے ہو یا پھر اللہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہو۔ اگر آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اپنی چاہ پر صبر کر لو، تو اللہ آپ کو بہتر کے بجائے بہترین سے نواز دے گا۔ اس لیے اس کے فیصلوں پر گلے شکوے مت کرو، کیونکہ آپ وہ سب کچھ جانتے ہی نہیں جو اللہ جانتا ہے۔ آپ نہیں جانتے جسے آپ سے دور کر دیا گیا ہے اس میں آپ کے لیے کیا بہتری تھی۔ اس لیے جس طرف اللہ آپ کو لے جاتا ہے اس طرف چل پڑو۔ جس طرف اللہ آپ کو لے جائے گا وہی راستہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، کیونکہ میرا یقین اللہ پر ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ سے میں نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ بس آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، وہ آپ کو اپنی رضا میں خوش کر دے گا۔ خود کو بے بس پا کر جب تم اللہ کے در پر جاؤ گے تو دل پکار اٹھے گا، یا اللہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ حقیقتاً اللہ ہی تمہیں اپنے در پر بلائے گا۔ جن سسکیوں کو تم رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپا لوگے لیکن اپنے اللہ سے نہیں چھپا پاؤ گے، تو دل پکار اٹھے گا، یا اللہ میں تو بے بس ہوں، میری مدد فرما، کیونکہ میری اس حال سے کوئی واقف نہیں، لیکن اس حال سے آپ واقف ہیں۔
یقین کرو تمہارا رب تم پر ہر ایک کی حقیقت واضح ظاہر کر دے گا، اور پھر تمہارا دل پکار اٹھے گا، یا اللہ آپ بڑی حکمت والے ہیں۔ یقین کرو لوگوں کے لاکھ دھتکارنے پر بھی اللہ تمہیں نہیں دھتکارے گا، تو پھر تمہارا دل پکار اٹھے گا، یا اللہ آپ بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ جب زبان کی تلخیاں روح زخمی کرنے لگیں گی تو دل پکار اٹھے گا، یا اللہ آپ سب کچھ جانتے ہو، سب کچھ دیکھ رہے ہو، آپ ہی مجھے صبر عطا کر دیں۔ پتہ ہے تھک جانا مایوسی نہیں ہے، تھک کر ہار مان جانا مایوسی ہے۔ تھوڑی سی دیر کو اللہ کا انکار سمجھ لینا مایوسی ہے۔ کیا معلوم اس دیری میں ہی تمہارے لیے خیر ہو۔ یہ سوچنا مایوسی ہے کہ جب کسی نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرا رب بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیا تم نہیں جانتے وہ رب الغفار ہے، یعنی درگزر اور پردہ پوشی کرنے والا، پھر کیوں وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ سوچنا مایوسی ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم جس سے دعا کر رہے ہو وہ المجیب ہے، یعنی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا۔ پھر مایوسی کیسی؟ ایک دروازے کے بند ہو جانے پر ہر دروازہ بند سمجھ لینا مایوسی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے وہ رب جس نے ایک دروازہ بند کیا اور اسی دروازے سے تمہارے لیے راستہ بنانے پر وہ قادر ہے؟ پھر تم کیوں ہوتے ہو مایوس؟ یقین کرو اللہ سے امید لگا کر کبھی نا امید نہیں رہو گے تم۔ کیوں بھاگتے ہو لوگوں کے پیچھے؟ تم اس سے کیوں نہیں مانگتے جو الوہاب ہے، یعنی سب کچھ عطا کرنے والا؟ تم اس سے ہدایت کیوں نہیں مانگتے جو الہادی ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھانے والا اور اس پر چلانے والا؟ تم اپنا معاملہ اس کے سپرد کیوں نہیں کرتے جو العدل ہے، سراپا انصاف؟ تم اس سے التجا کیوں نہیں کرتے جو البصیر ہے، یعنی سب کچھ دینے والا؟ تم اس سے رحم کیوں نہیں مانگتے جو الرحمن ہے، یعنی بے حد رحم کرنے والا؟ تم اس سے یقین کے ساتھ معافی کیوں نہیں مانگتے جو الغفور ہے، یعنی بہت بخشنے والا؟ جزاک اللہ۔